ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بتاتی ہے جب جھگڑوں کی نوبت آتی کہتے مولانا تعویذ چاہیے، کائے کا تعویذ کہ بیوی بھاگی میکے کو آئی نہیں آگی کہاں سے اپنا کردار بتانا، تو نے کیسے زندگی گزاری۔ خدا کے واسطے آج اسلام کے لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں طلاق کو لے کر کے، کتنی طلاق عام ہو گئی، آئے تھے طلاق، گھر بیٹھے طلاق، باتوں میں طلاق۔ وہ طلاق دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو، اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا، صرف ایک گھر برباد نہیں ہوتا، تمہیں پتا ہے 2 گھر برباد ہوتے ہیں۔ اس باپ سے پوچھ جس نے ایک پوچھی کر کے بیٹی کو رخصت کیا تھا عزت سے۔ جب بیٹی طلاق کے بعد باپ کی چوکھٹ پہ جاتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہاں باپ بیٹی کی دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا جنازہ آسان تھا۔ اس سے آج طلاق عام ہو گئی، بات میں طلاق، جسے دیکھو ابھی نکال دوں گا، ابھی بھگا دوں گا، تیری اوقات کیا اگر تو بھگا دے گا؟ تجھے پتا ہے اگر حضور کی سنت نکاح نہ ہوتی، تیری اوقات نہ تھی تو کسی کی بیٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیتا، کیسے رہا کہ تجھے نکال دوں گا؟ تیرے اندر اتنا ڈر نہ تھا، اگر نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا کسی کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں، تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، جس نے کبھی تجھے جانا نہیں، تیرے اشاروں پہ ناشتی رکھی، تو نے کہا چل تو چلتی رہی، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ تو لیٹ گئی، تو نے کہا پانی لا تو چل پڑی، تو نے کہا کھانا بنا تو گرمیوں کو نہیں دیکھا۔ اور مجھے بتا تو سکی یہ عورت ہے، یہ تیری بیوی ہے، جس موسم میں تیرا پیسہ گرنے کو دل نہیں کرتا ہے، یہ اس گرم موسم میں بیٹھ کر کے تیرے لیے گرمی میں چولہے کے آگے کھانا بنایا کرتی ہے، اور تو کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے ابھی گھر سے نکال کے دکھا دوں گا۔ خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر نکاح مصطفیٰ نے نہ دیا ہوتا، تیری اوقات نہ تھی کسی کی بیٹی کو ہاتھ لگا دیتا۔ آج جو تو ہاتھ لگا رہا ہے یہ تیری پاگل مدینے والے مصطفیٰ تھا۔ کسی کی بیٹی کو نہ کہے کہ ابھی گھر سے نکال دوں گا، تجھے پتا ہے کیسے نکال دے گا؟ یہ بات کیا آئی ہے بتا، خالی نہیں آئی، جب آئی ہے نا اپنے باپ کے گھر سے 5 لاکھ کا جہیز لے کے آئی ہے، جب آئی باپ کے گھر سے تو اس کی زندگی بھر کی کمائی لے کے آئی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کبھی نکالتا؟ حالات دیکھیے اپنے بات بتانے، وہ کبھی جھانک کے دیکھ گھر کے اندر 3 سال ہو گئے جب سے آئی ہے نا، یہ تیرے باپ کے بستر پہ نہیں لیٹی، اپنے باپ کے دیے ہوئے بستر پہ سو رہی ہے۔ کڑوی سچائی ہے، جب سے آئی ہے اس نے تیرے باپ کے خریدے برتن میں نہیں کھایا، اپنے باپ کے دیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے تو نے کتنے کپڑے بنائے ہیں، جب سے آئی اپنے باپ کے دیے کپڑے پہن رہی ہے۔ آج غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ گھروں کے حالات بھی بہتر کرو، خدا کے واسطے بیٹیوں کی عزتیں کرو، بہنوں کی عزتیں کیا کرو۔ کہتے ہیں دعا کر دو بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ نصیب اچھا کرے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دوسرے کی بیٹی کی عزتیں کیا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اگر تم دوسرے کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے ہو تو پھر بھول جاؤ تمہاری بیٹی کو بھی عزتیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ آج بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا ذرا کوئی تعویذ تو دے دو، کیا ہوا بہن کا شوہر بلانے نہیں آ رہا ہے، کتنے دن ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے بلانے نہیں آیا ہے، اور تو اپنی طاقت عورتوں پہ آزما رہا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن نماز کا حساب تجھ سے ہوگا، روزے کا حساب تجھ سے ہوگا، حج کا حساب تجھ سے ہوگا، زکوٰۃ کا حساب تجھ سے ہوگا، لیکن تیرے اخلاق کا حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا۔ تیری کروٹ میں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو صحیح یہ 3 بار قبول اس نے کہا، تو اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی، بتا اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اگر اس نے گردن کے اوپر کا کپڑا ہٹا کے کہہ دیا اے مالک دیکھ یہ میری گردن پہ نشان ہے، ایک دن روٹی کچی رہ گئی تھی، اس نے گرم چمچا اٹھا کے مار دیا تھا، آج تک چلنے کا نشان باقی ہے۔ اگر کمر کا کپڑا اٹھا کے دکھا دیا، اس نے ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کے ماری تھی، آج تک نشان موجود ہے، یہ دیکھ چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، اس لیے مارے گئے تھے کہ کھانا وقت میں نہ دیا تھا تو سمجھ لینا خیریت نہیں ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے عورت پیر کی چوٹی ہوتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یاد رکھنا تیرے ساتھ نمازیں بھی ہے، تیرے ساتھ روزے بھی ہے، تیرے ساتھ حج بھی ہے،
اگر عورت نے شکایت کر دی تو رب کہے گا نماز بھی لے لو، اس کے روزے بھی لے لو، جاؤ جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اے مالک کس لیے کہا جو میری بندی کا نہیں ہو سکتا وہ تیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ واہ، حالات بہتر کرو۔ نبی کی امی کہہ رہی ہے عبداللہ میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ آپ ملے۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ آپ ملے۔ وہ کبھی بیٹھ کر تعریف کر کے دیکھے، کہتے بیوی فرما برداری نہیں ہے، وہ آدمی تو مرد تو وہ ہے جو شیر کو قبضے میں کر لے۔ عورت کا وجود ہی کیا، مرد شیر کو بھی قبضے میں کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسے پیر کی جوتی سمجھا۔ تمہیں پتہ ہے کسان لوگ ہیں نا، زیادہ تر کھیتی کرنے والے لوگ ہیں نا۔ اچھا ایک سوال آپ سے کروں، بتاؤ کھیتی کس زمین میں اچھی ہوتی ہے؟ جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اسی زمین پہ کھیتی اچھی ہوتی ہے۔ بنجر زمین پہ کھیتی ہوتی ہے؟ بولے سارے پیچھے والے بھی بولے بنجر زمین میں کھیتی ہوتی ہے؟ اگر کوئی پودا اگ بھی آئے تو پھل ہوتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ تو سنیں، جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں بچہ گالی بک رہا، جی 8 سال کا ہو گیا، آپ اسی طرح دم کر دو۔ چل آپ جی 8 سال میں دم کرے گا، اور تو نے جو 8 سال تک اسے گالی سنائی ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں۔ ہم نے بیوی کو گالی بکی، بچہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بیوی کو بدتمیز بولا، بچہ دیکھ رہا تھا۔ 8 سال تک تیرے منہ کی بدتمیزی بچے نے دیکھی۔ اب مولوی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ایک بار گھٹی پلا کے اسے تمیز سکھا۔ اپنے بچوں کے سامنے بدتمیز نہ بولے، لہجے درست کریں اور پھر دیکھیں اللہ اکبر ہم غلط نہیں ہیں۔ ذرا خود گریبان میں جھانکیں۔ ہم گھر سے نکلے، 4 یار مل گئے، ہنس کے مل رہے ہیں، جس سے بھی جا رہے ہیں، ٹھکانے ہی نہیں ہنسی کا۔ غم کے پہاڑ پر پھر بھی دانت دکھا رہے ہیں، ہنس کے مل گیا، اور بھائی کیا حال ہے؟ اور گھر میں آیا تو وہ ایسے جیسے 4 جوتے کھا کے آیا۔ یاروں کے ساتھ چراغوں پہ ہم کھاتے رہے۔ گھر میں آیا، یہ دیکھا، وہ پھینکا، یہ توڑا، وہ مارا، یہ چاقو یہاں پڑا ہے، گلاس یہاں پڑا ہے، یہ زبان پر ہماری جاری ہو جاتا ہے۔ گھر میں آیا کرو، لہجے درست کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو تاکہ نسلیں اچھی نسل اگر دینا چاہتے ہو قوم کو تو گھروں کے حالات میں کرو۔ آج جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رات علماء اکرام کا کام 4 بجے 3 بجے چلنے راتوں کو۔ آج دیکھو ہماری قوم کا جوان 10 بجے سو کے اٹھ رہا اور غیر مسلم 4 بجے سے روڈوں پہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور نمازی اللہ معاف کرے کم نہیں ہے، نمازی بھی اپنے بیٹے کو سردی میں کمبل اڑا کے جا رہا ہے، اور امام کی چارپائی الٹی کر رہا ہے۔ اٹھے نہیں، حساب کرو 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ کیوں؟ نماز امام پہ فرض ہے، تیرے بیٹے پہ نہیں۔ اپنے بیٹے کو کمبل اڑا کے آیا اور امام کی چارپائی الٹی کر رہا ہے۔ فرض تو تیرے بیٹے پہ بھی نماز ہے نا، پہلے اسے اٹھا کے آیا، پھر امام کو اٹھا، پھر دیکھ خدا تیری زندگی میں بھی برکتیں دے گا، تیرے گھر میں بھی برکتیں دے گا۔ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو، حالات چلیے کہتے ہیں کیوں نہیں اٹھا؟ وہ مولانا 3 بجے ہمارا بچہ سوتا ہے۔ کیوں؟ MBBS کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اسے تو آج تک سائن کرنے نہیں آتے، پھر 3 بجے تک کون سی کمائی کی؟ کیا بتائیں صاحب، موبائل چل گئے، موبائل۔ ہاں 3 بجے تک بچہ موبائل چلاتا ہے۔ حیا آنی چاہیے۔ اے میری قوم اگر یہی حالات رہے آنے والے 20 سال کے اندر ہماری قوم میں کٹوروں کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا، بھیک مانگنے کے سوا نوجوان کچھ نہیں کرے گا تو نالیاں صاف کرے گا، روڈوں پہ جھاڑو لگائے گا، قلم ہماری قوم کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو قوم کا مستقبل بہتر ہو تو پھینک دو موبائلوں کو، کتابیں ہاتھ میں لے لو اور دنیا کو بتا دو ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم جاگر قوم نہیں ہیں،
ہم تو وہ ہیں کہ ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہو جاتے تھے، بیل شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہیں، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے چھوڑے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ اور زمانے کو پڑھ کے دکھاؤ، لے لو ان کے ہاتھوں سے موبائل، ورنہ کل تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں تمہارا مونڈ بنانے نہیں آیا، تمہیں سمجھانے آیا۔ اگر تم نے ان کے ہاتھوں سے موبائل نہ لیے تو یہ نسل برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون سے کام ہے 3 بجے تک موبائل ہو؟ جوان اگر اٹھنا ہی ہے نا تو رات کو 3 بجے تک موبائل نہ چلا، بلکہ مصلی بچھا، آنکھ میں 4 آنسو لے اور اپنے رب کو بھیگی آنکھیں دکھا دے۔ خدا کی قسم تیری پلکیں بھیگے گی نا، اللہ تیری تقدیر کے فیصلے عرشوں پہ فرما دے۔ لیکن کون ہے اس وقت کوئی اس چیز کو چاہتا نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں بزنس میں پیسہ ملے، دولت میں پیسہ ملے، نا، اللہ سے مانگا کرو، مانگ کے تو دیکھو رب سے۔ آدھی رات گزرتی ہو تو بندوں سے کہتا مانگو، کیا مانگتے؟ دولت والے دولت مانگ لے، عزت والے عزت مانگ لے، شہرت والے شہرت مانگ لے، پیسے والے پیسے مانگ لے۔ وہ تو آواز دے کے کہتا مانگا، مانگا ہم نے کچھ نہیں مانگا، مانگا کرو، لیکن آج کی رات ضرور مانگنا، اس لیے کہ آج حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوا، آج حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ آج وہ رات ہے جس رات میں ہم حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سنا ہے جب کسی پیارے کا واسطہ دیا جاتا ہے تو کبھی محبوب خالی نہیں لٹایا کرتے ہیں، کبھی خالی نہیں لٹایا کرتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں لوگوں، جس کے پاس بیٹا نہ ہو رب سے بیٹا مانگ لینا، جس پہ دولت نہ ہو دولت مانگ لینا، جس پہ بیٹی نہ ہو رب سے بیٹا مانگ لینا۔ آج مصطفیٰ کا صدقہ دے کے مانگ لو، اللہ کی قسم اگلے سال کا یہ جلسہ بعد میں آئے گا، خدا تمہاری ضرورتوں کو پہلے پورا فرما دے گا۔ مانگو اپنے رب سے، مانگنا سیکھو رب سے، رب سے کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا کرے۔ حضور آئے کائنات مسکرانے لگی، حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی، حضور آئے ماؤں کو وقار ملا۔ نبی کی امی کہتی ہے تمہیں کیا بتاؤں، حضور جب میرے شکم میں آئے نا تو ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا۔ کتنے دن؟ 2 مہینے۔ سارے بولیں کتنا؟ ابھی پیچھے والے نہیں بول رہے بھائی، لنگر تو کھایا ہوگا نا؟ حضور کا لنگر کھایا کہ نہیں؟ کھایا ہے لنگر، تو پھر تھوڑا حق ادا کریں۔ کتنے؟ 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ کہتے ہیں عبداللہ میرے سامنے آ گیا۔ عبداللہ کہنے لگے آمینہ جی، اب تک میں اکیلا تھا، پھر 1 سے 2 ہو گئے، اب 3 ہونے والے ہیں، گھر میں دولت نہیں ہے، اجازت دے پردیس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ کچھ کما کے لاؤ تاکہ کل بچہ دنیا میں آئے، جس چیز پہ ہاتھ رکھتے بس وہ میرے بیٹے کی ہو جائے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹوں کی ضرورتیں پوری کریں، ہر باپ چاہتا اپنے اولاد کا ہر خواب پورا کریں۔ اللہ کسی کی اولاد کو یتیم نہ کرے، کسی کی اولاد کو اللہ بے سہارا نہ کرے۔ ہم نے دیکھا جب بچے بے سہارے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں، کوئی ان کے درد کو سمجھنے والا نہیں۔ کہا آمینہ پردیس جانا چاہتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کمانے کے لیے۔ کہا کچھ دن کی بات ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدہ آمینہ اللہ اکبر، شوہر سے کیسی محبت تھی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ لوگ کہنے لگے سرتاج بھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، اتنی جلدی جانے کی باتیں کر رہے ہو، اتنی تیزی سے جدائی کا موسم بھی آ گیا، ابھی دن کتنے گزرے ہیں، 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اتنی جلدی پردیس جا رہے ہو۔ کہتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، کچھ دن کی بات ہے، میں واپس آؤں گا، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھاؤں گا، پیار کی بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے، ابھی جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمینہ نے جانے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ پردیس چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دن گزر گئے، حضرت عبداللہ کی یادوں میں سیدہ آمینہ کے دن بھی گزرتے ہیں، رات بھی گزرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا وہ دن قریب آنے لگا جس دن عبداللہ کو پلٹ کے آنا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جی آج عبداللہ آنے والے ہیں، جلدی جلدی گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ اور یار باپ پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بیٹیاں صفائی کیا کرتی ہیں، بھائی پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بہنیں گھر کی صفائی کیا کرتی ہیں، شوہر پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بیویاں گھر کی صفائی کیا کرتی ہیں۔ عبداللہ کے آنے کا دن ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں آمینہ اے میری بیٹی بتا تو صحیح، آج چہرے پہ مسکراہٹ بناتی ہے، آج چہرے پہ عجیب خوشی ہے، کیوں ہے یہ خوشی؟ کہتی ہے آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، آج کے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے عبداللہ، پورے گھر کی صفائی سیدہ نے کی ہے، کھانے کی
کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شام کا وقت ہونے لگا ہے، کہتی ہے ابا جان چاہیے ذرا دیکھو تو صحیح اب تک میرے عبداللہ نہیں آئے ہیں، پتہ تو کرو کیوں نہیں آئے ہیں، کتنا وقت لگے گا عبداللہ کے آنے میں۔ حضرت عبدالمطلب گھر سے نکلے ہیں، حرم شریف میں آئے ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آتے کہتا عبدالمطلب کہا جی کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کہا کون سا سوال؟ کہا اگر خدا امانت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا خدا امانت دے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر امانت لے لے تو کہا پھر صبر کرنا چاہیے۔ کہا عبدالمطلب پھر صبر کرنا ہے، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو عبداللہ تمہارے بیٹے تجارت کے لیے گئے تھے اب وہ واپس نہیں آنے والے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو ایک یعقوب کو یوسف کی جدائی نے نابینا بنا دیا تھا، آج ایک یوسف مکے سے گیا ہے، عبدالمطلب کا وہ لاڈلا بیٹا، جس طرح حضرت یعقوب کو 12 بیٹوں میں یوسف سب سے زیادہ پیارے تھے، اسی طرح عبدالمطلب کو 12 بیٹوں میں عبداللہ سب سے زیادہ پیارے تھے۔ جیسے بیٹے کی موت کی خبر سنی ہے کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے میرے مالک یہ کون سی قیامت آ گئی، عبداللہ کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ خود کو سنبھالا ہے، خیال آیا عبدالمطلب خود کو تو سنبھال لو گے، لیکن آمینہ رستہ تک رہی ہے، انتظار کر رہی ہوگی، آمینہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ سوچ کر کے گھر کی طرف چلے ہیں، ایسا لگ رہا جیسے قدم پیچھے ہٹ رہے ہو، زمین آپ کو کھینچ رہی ہو، قدم آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر کے دروازے پر پہنچے، ابھی آہٹ ہوئی ہے، اندر سے آپ نے دیکھا باپ کے آنے کی آہٹ ہے، سیدہ دروازے پہ آ جاتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے ابا میرے عبداللہ کا پتہ ملا؟ حضرت عبدالمطلب کے رو کر کے آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، کہتے بیٹی عبداللہ واپس نہیں آئیں گے، اب کسی کا انتظار نہ کرنا، جس کا انتظار کر رہی تھی اب وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا نبی کی امی پہ ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئی ہو، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، آپ نے دیوار کا سہارا پکڑا، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگتی ہے میرے پروردگار ابھی میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس کے باپ نے بچے کو نہیں دیکھا، آنے سے پہلے بچے کے اس کو یتیمی کا تاج دے دیا گیا ہے، اے میرے مالک میرے بچے کو تم بے سہارا بنایا گیا۔ آواز آتی ہے آمینہ سنا رہا، یہ بے سہارا نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا۔ فرمایا آمینہ سنا رہا، تیرا بیٹا بے سہارا نہیں بلکہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آنے والا ہے۔ سیدہ آمینہ دن کو بھی روتی ہیں رات کو بھی روتی ہیں، جاؤ بیٹیوں سے بتا دینا کہ کبھی شوہروں کو گالی نہ دینا، کبھی شوہروں کو برا نہ کہنا، اگر نکما بھی ہے نا تو تجھے نہیں پتا تیری دنیا ہے تیرا شوہر، اگر یہ چلا گیا جس دن اس نے سفید کپڑے پہن لیے اور یہ کفن میں لپٹ کے لیٹ گیا، اس دن کوئی تجھے عزت کی نظر سے دیکھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بیٹیوں کو سمجھایا کرو، شوہر نکما بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے دیوار ہوتا ہے، بیوی کے لیے سایہ ہوتا ہے۔ بات بات میں شوہروں کو موت کے تانے دینا، موت کو گالی دینا، تجھے نہیں پتا بیواؤں کی زندگی کیسی گزرا کرتی ہے، تجھے کیا پتا بیوہ ہونے کا داغ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہاں جوانیاں بڑھاپے میں بدل جاتی ہیں اگر شوہر انتقال کر جائے، بچپنے بھیک میں بدل جاتے ہیں اگر باپ انتقال کر جائے۔ اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھانا کہ اپنے شوہر کی عزت کرنا، اپنے شوہر کی قدر کرنا۔ اگر شوہر نہیں ہوتا نا تو تمہیں کیا لگتا ہے باپ پال لے گا؟ خدا کی قسم بڑے بڑے دولت والوں سے بیٹیاں نہیں پڑی، تیرا باپ تجھے خاک پال لے گا۔ اور باپوں سے بھی گزارش ہے کبھی بیٹیوں کا دماغ خراب نہ کرنا۔ ذرا سی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ چل چل کوئی بات نہیں، آ جائے گھر کو، ہم نے اب تک نہیں پالا، جب اب تک پالا اور پال لیں گے، نہیں اب تک اور بات ہے، اور بات ہے، اب تجھ سے نہیں پلے گی۔ یہ تانا دے کے بیٹی کا گھر برباد نہ کر۔ ہاں تم سے گزارش ہے میری بہنوں، کبھی شوہر کو گالی نہ دینا، کبھی شوہر کے لیے بد دعا نہ کرنا، کبھی یہ مت کہنا کہ پلٹ کے نہ آئے۔ ان عورتوں کے بد دعاؤں کے نتیجے ہوتے ہیں کبھی شوہر کی لاش کو گٹھری میں باندھ کے لایا جاتا ہے، کبھی پینٹ کر کے لایا جاتا ہے، کبھی چہرے نہیں پہچانے جاتے۔ کیوں ہوا؟ جب گھر سے گیا تھا تو بیوی نے کہا تھا تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جا پلٹ کے مت آنا۔ مشیت کے نقیب کہہ رہا تھا یہ جملے نہ کہہ ورنہ برداشت نہ کر سکے گی، تو نہیں جانتی ہے شوہر میری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ چلا گیا کوئی تیرے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر یہ چلا گیا تیری خوش
خوشیاں مٹ جائیں گی اگر یہ چلا گیا، تیرے عیش ختم ہو جائیں گے۔ ہاں اگر شوہر چلا گیا تو رنگ بھری چوڑیاں نہیں پہن سکتی ہے، اگر یہ چلا گیا تو رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی ہے۔ مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا زبان کو تالا لگا دے، لیکن بیٹی نے تالا نہیں لگایا، رب نے شوہر کو کفن پہنا دیا، کہا دے اب تجھے پتا چلے گا جن کے شوہر نہیں ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرا کرتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دینا، کبھی شوہر کی مخالفت نہ کرے، کبھی شوہر کی برائی نہ کرے۔ اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تم سے گزارش ہے بچی جوان ہو جائے نہ نکاح جلدی کرنا، بیٹی جوان ہو جائے نکاح جلدی کرنا، اچھے رشتے کی تلاش میں تاخیر مت کر دینا، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ بچیوں کو جوان گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں نا تو پھر ہر کوئی عزت بچانے نہیں آتا۔ ہاں ہر ہاتھ بڑھنے والا عزت کی طرف نہیں، کبھی کبھی دوپٹے اتار کے بھی ہاتھ بڑھا کرتے ہیں۔ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے کر جانا، ورنہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد بیٹیوں کے ساتھ یہ سماج کیا کرے گا۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ لوگ بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں، اب سماج میں ایسے کتے پیدا ہو چکے ہیں کہ یتیموں کو چادر بعد میں دیتے ہیں، عزتیں پہلے اتارا۔ اس لیے کہ میری خواہش ہے، آپ لوگوں سے تمنا ہے، التجا ہے، مرنے سے پہلے بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے کر جانا تاکہ تمہارے بعد بیٹی کسی کا منہ نہ دیکھے۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، تمہارے بعد بیٹیوں کی عزتوں کو کپڑے نہ نوچے جائیں۔ آج بیوہ اور یتیم کو اس وقت تک کسی یتیم کو کوئی روٹی دیتا ہے؟ بتاؤ، آج ٹھوکروں میں روٹی دی جاتی ہے یتیم کو۔ اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے بچہ یتیم ہے جناب کچھ مدد کر دو تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ میں نے جوتے صاف کیا کرا۔ ہم تو یتیم کو اس وقت تک روٹی نہیں دیتے جب تک اس سے ہم اپنی روٹی کے بدلے کا کام نہیں کراتے۔ یہ ہے سماج ہمارا، اور ہمیں مولوی ایسا چاہیے جو ایک رات میں جنت بات کے چلا جائے۔ جنت مولوی کے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے، جسے خدا چاہیں گے۔ کان کھول کے سن لینا، اس لیے کوشش کرو اگر یتیم دروازے پہ آ جایا کرے بدلے میں کام نہ لیا کرے، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے مٹھی بند کر کے دے دے۔ ادھر یتیم راضی ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی امی کہتی ہے حضور کا مثال، حضور کے والد کا مثال ہو گیا۔ حضور میرے شکم میں آئے، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، 1 مہینہ روتے ہوئے گزر گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آپ صبح کو بھی روتی، شام کو بھی۔ کعبے میں گئے، غلاف پکڑ کے کہنے لگے میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ایسا بچہ دینا جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے۔ آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے قرار کی بات کرتا ہے، ہم نے تو پورے زمانے کا قرار بنانے کا فیصلہ کیا، ہم تو اسے کائنات کا قرار بنا کے پیدا کریں گے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ فرماتے ہیں جیسے 3را مہینہ گزرا، 4تھے مہینہ آیا نا، کہتی پھر پہلی رات آئی، میں نے خواب دیکھا، جیسی خواب دیکھا میرے خواب میں کوئی حسین و محجبی آیا۔ میں نے کہا کون؟ کا اس نے کہا مجھے آدم کہتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مبارکباد دینے کے لیے۔ کس بات کی مبارکباد؟ آمینہ مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کوئی کہوں گا میں تب آپ سبحان اللہ بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ پہلی مبارکباد کس نے دی؟ حضرت آدم۔ کہتی اگلے دن میں دھوپ میں بیٹھی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ کہتی میں نے پسینہ صاف کیا نا، تو کہتی میں نے سونگا تو میرے ہاتھ سے خوشبو۔ کہتی پھر میں نے پسینہ دوپٹے سے صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو۔ میں ڈر گئی اس دوپٹے سے بھی خوشبو جلدی جلدی دھویا جا کے۔ کہتی ہے اس کی بجائے کہ دوپٹے کی خوشبو جاتی، کہتی ہے کہ میں نے جو پانی دوپٹے پہ ڈالا نا، جو پانی گزر کے جا رہا تھا اس پانی سے بھی خوشبو آ رہی۔ اب کہتی چونکہ معاملہ بڑا مشکل تھا، دورہ رکھا تھا، بیوہ عورتوں کا مسئلہ بڑا مشکل تھا۔
کہتی اتنا مشکل مسئلہ تھا کیا کرتی؟ میں نے چھپایا خوشبو کو. کہا مکے میں بیواؤں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہ تھی. کہنے لگی مجھے ڈر لگا اگر میں نے خوشبو لگائی میری خوشبو کسی کو پہنچ گئی تو کہیں گے آمینہ بڑی بے غیرت ہے. شوہر انتقال کر گیا خوشبو لگایا کرتی ہے, شوہر انتقال کر گیا یہ عطر لگایا کرتی ہے. کہتی اس طرح سے میں نے خوشبو کو چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپ کیسے سکتی تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو تھی. کہتی پہلے تو گھر مہکا پھر محلہ مہکنے لگا. عورتیں کہنے لگی آمینہ خوشبو لگایا کرتی ہے. مردوں نے سنا, عبد المطلب سے کہا عبد المطلب تمہارے گھر کی بہو عطر لگاتی ہے, اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگایا کرتے ہیں. عبد المطلب گھر آئے, کہا آمینہ بیٹی خوشبو لگاتی ہو؟ کہا نہیں بابا میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں. کہا اگر خوشبو نہیں لگاتی ہو تو مکے میں باتیں کیوں ہو رہی ہیں, لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم خوشبو لگاتی ہو؟ حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آئے, رو کے کہتی ہے ابا جان میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا پھر کہتی ہے سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں گلیاں مہکنے لگ جایا. اب یہ میلاد سنی نہیں مناتا, میلاد تو خدا نے بنایا. کہ یہ خوشبو کا جب سے حضور شکم میں آئے ہیں خوشبو آ رہی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں کا نام لیتے ہوئے بھی جو بدبخت یہ کہتے ہیں نبی میری طرح تو پیدا ہو تو پورا گھر بدبودار ہو جائے. حضور آئے تو گلیاں مہکنے لگ رہی ہیں. ابھی ماں کے شکم میں ہے پورا مکہ مہک رہا ہے. عبد المطلب خوشی سے جھوم جاتے, کہتے بیٹی اچھا اتنی برکتوں والا بچہ. کہا ابا بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے. کہا پھر کہا ابا اس سے بھی زیادہ برکتیں دیکھی ہیں. کہا کون سی برکتیں؟ آپ کا تکیہ اٹھا کے لائیں. کہا ابا اسے سونگیے, تکیے کو سونگا تو تکیے پہ خوشبو, بستر کو سونگا تو بستر پہ خوشبو. دیوار کی مٹی لائیں, ابا اس کو دیکھیے دیوار کی مٹی سے خوشبو. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا 3 دن پہلے میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا آج تک خوشبو آ رہی ہے. اللہ پر کہتی ہے ابا جان میں یہاں کھڑی تھی ہاتھ لگا کر کے اب تک اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے. بریلی کے امام مسکرا کے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں, روتے بسا دیے. اس نبی کا میلاد نہ منائے جو دنیا میں آنے سے پہلے پہلے کائنات کو مسرت بار. آج ہر گھر میں خوشیاں میرے حضور کا صدقہ ہے, آج ہر گھر کی برکت ہے حضور کا صدقہ. عبد المطلب کہتے بیٹی اتنی برکت والا بچہ. کہا بھائی ایک بات اور بتاؤں. کہا جی میں بتاؤں آپ سنیں تو تیار بیٹھے نا تو ایسے تیار نہ رہیے کہ لگتا ہے سونے کی تیاری میں ہے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بڑی سنجیدگی چیز آپ سن رہے ہیں. کہنے لگے ابا ایک بات اور بتاؤ, بات اچھی لگے گی تبھی سبحان اللہ بولے گے. کہ بیٹی بتاؤ کہ ابا ایک دن میں سو رہی تھی نا مجھے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی, میرے ماتھے پہ پسینہ آیا نا, اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ گیا. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بیٹی وہ کہنے لگے میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو 2 شہزادیاں ہاتھ میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی تھی. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا آمینہ ہم جنت سے آئے. کہا کس لیے؟ کہا تمہارے ماتھے پہ پسینہ آیا نا تو رب نے کہہ دیا جا محبوب کی ماں کو پسینہ آ رہا ہے, جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. فرماتی اتنی ٹھنڈی ہوا چلا. عبد المطلب کہتے ہیں واج کبھی جب ٹھنڈا ہو گیا لگتا دعائی قبول ہو گئی. کہتے ہیں اور بتاؤ. کہا جی. کہتے ہیں آپ کبھی حرم شریف چلے جاتے ہیں. کہ ٹھیک. اور عبد المطلب حضور کا گھرانہ بڑا مہمان نواز گھرانہ تھا. کہتے جب چاہتے ہیں تو گھر کا بھی پانی لے جاتے ہیں مہمانوں کے لیے. گھر میں پانی نہیں ہوتا اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو نبی کی دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے. کیا نام ہے نبی کی دادی کا؟ زور سے بولو. حضرت فاطمہ. کہتی ہیں ابا جان آپ حرم شریف چلے جاتے ہو. اما فاطمہ میرے ہاتھ میں ڈول رسی دے کے کہتی بیٹی جاؤ کنویں سے پانی بھر کے لے آؤ, گھر میں پانی نہیں ہے. کہا ابا جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں بڑا تعجب ہوتا ہے. کہا کیا؟ کہ مکے کی لڑکیاں انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں. کس بات کا انتظار؟ کہ آمنہ آئے گی تب پانی بھریں گے. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا سنیے ابا جان میرے شکم میں عبداللہ کی امانت ہے اور میں پانی بھروں گی کنویں میں جھکنا پڑے گا, رسی ڈالوں گی تو جھکنا پڑے گا, کھینچوں گی تو زور لگانا پڑے گا, پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے.
کعبہ جب میں جایا کرتی ہوں تو آج تک میں نے جب سے آپ کی عبداللہ کی امانت شکم میں آئی ہے میں نے کنویں میں رسی نہیں ڈالی ہے آج تک بالٹی نہیں کھینچی ہے کہا بیٹی پھر کا جیسی کنویں کے کنارے پہ جاتی ہو عورتیں کہتی آمنہ جلدی آپ تیرا انتظار کر رہے تھے جیسی میں جا کے کھڑی ہوتی ہو کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے نیچے کو دیکھتی ہو پانی میرا چہرہ دیکھتا ہے اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جایا کرتا ہے اللہ اکبر کہتی ابا جان جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی کنارے تک رہتا ہے عورتیں اپنے اپنے برتن بھر لیتی ہیں جب سب بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں اور واپس آتی ہوں ابا جان پانی جب جایا کرتا ہے تو آواز سے کہتا جاتا ہے بیٹی کیا کہتا ہے ابا جان پانی بھی یہ کہا کرتا ہے ایسا کہ یہ کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام کرے آنے والے بیٹے پر بھی سلام اللہ اکبر فرماتے ہیں ابا پانی بھی بولا کرتا ہے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی پانی بولتا ہے کہنے لگے ابا پانی نہیں پتھر بھی بولا کرتے پتھر بھی بولا کرتے پتھر بھی جی کہا کیسے کہا ایک دن میں گھر میں تھی نا میں نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی کنکری سمجھتے ہیں نا چھوٹی والی کنکری کا مطلب سمجھ رہے ہیں ایک گٹی پتھر کی کہتی میں نے اٹھایا ٹکڑا وہ کہتی جب ہاتھ میں لیا نا تو موم کی طرح ملائم ہو گیا تھا سبحان اللہ موم کی طرح تو جیسی موم کی طرح ہوا نا میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے پگھل گیا کہنے لگی پھر وہ ٹکڑا کہنے لگا آمینہ محبوب کو آنے دے ابھی تو چھوٹے پگھلے ہیں بڑے بڑے پگھل جایا کریں حضرت آمینہ کہتی میں حیرت میں ٹکڑے بھی بولنے لگ گئے کہتی ابا میں چلا کرتی ہوں جب پانی لینے جاتی ہوں تو درخت سجدے میں گر جایا کرتے ہیں پتھر بھی بولا کرتے ہیں بیٹی پتھر بھی بولا کرتے ہیں لوگوں نے پرسوں عبادتیں کی ہیں کبھی پتھر نہیں بولا کرتے آمینہ تیرے سامنے پتھر کیسے بولا کرتے ہیں کہتی ابا کیا بتاؤں جب میں چلا کرتی ہوں تو پتھر بولا کرتے ہیں کہتے بیٹی بتائے گی کہا کیا کہ جب پتھر بولتے ہیں تو تیری سمجھ میں بات آتی ہے کہا جی ابا میں ان کی بولی سمجھ لیا کرتی ہوں کہا بیٹی بتاؤ کہ کیا بولا کرتے ہیں آپ بتاؤں گی اب ذرا ہر سنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور سلام کرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ان کا احسان ہے آج ہم سلام کرتے ہیں خدا کی قسم اب پتھروں کی بولی سنو اعلیٰ حضرت نبی کہہ رہے ہیں نبی کی امی کہہ رہی ہیں جب میں نکل کے جاتی ہوں تو پتھر بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام میرے آنے والے بیٹے پر بھی سلام اب بتاؤ گے لوگ کہتے ہیں بریلوی سلام پڑھتے ہیں نا تو جلسوں میں سن کے آتے ہیں یہ پتھر کس جلسے میں سن کے آئے تھے ان پیڑوں کو کس مولوی نے بتایا تھا ابھی عبد المطلب نہیں جانتے آمینہ کے شکم میں کون ہے ابو جہل کو نہیں پتا یہ کس کی ماں ہے ابو لہب نہیں جانتا بڑے بڑے دانشور نہیں جانتے لیکن پتھروں کو بھی پتا ہے درختوں کو بھی پتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے یہ جو گزر کے جا رہی ہے یہ سید الانبیاء کی ماں گزر کے جا رہی ہے بتاؤ آلہ نہیں قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا اعلیٰ حضرت نے پتھروں کو نہیں بتایا تھا بلکہ خدا نے پتھروں کو بتایا تھا پتھروں سلام کرو یہ محمد کی ماں گزر کے جا رہی ہے یہ سنیوں کا مقدر ہے آج ہم سلام لا لے لوگ سلام پڑھتے نا سارے لوگ ہاں کچھ سنیوں کو بھی ایسا ہو رہا ہے اچھا جی اس ٹائم سلام نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم سلام نہیں ہونا چاہیے سلام ہماری جان زندگی ہے ہماری سلام اگر سلام نہیں تو ہم نہیں جب تک سلام رہے گا تب تک مسلمان رہے گا جس دن سلام سے اعتراض اس دن سمجھ لینا پھر یہ کرا کر جائے گا نبی کی امی کہتی میں گزرتی ہوں تو پتھر بھی سلام کرتے اللہ اکبر یہ حضور کی آمد سے پہلے کی برکت ہے پھر فرماتا ہوں رات بھی آگئی جس میں میرا بیٹا جلوہ گر ہونے والا تھا 12ویں شب آئی کہتی میرا گھر بھی سجا جنت بھی سجی آسمان بھی سجی کائنات سجی حضور جلوہ گر ہونے اور جیسی حضور دنیا میں تشریف لائے سجدے میں سر رکھا کہنے لگے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں حضور جانتے ہیں میں نبی ہوں میرا کوئی امتی ہوگا میں نبی ہوں میری امت ہوگی یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی
جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی اور حضور سجدے میں آدمی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہ تو ہم نے بار بار سنا ہے مگر کبھی اس کا پس منظر سنا ہم نے. اس کا مطلب کیا؟ حضور سجدے میں آئے ہیں، جانتے میری امت ہے، میری امت ہے وہ گناہگار بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی، مرے گی، قیامت میں پھر لائی جائے گی، اللہ حساب لے گا، اس میں اچھے تو جنت میں چلے جائیں گے، میرے گناہگار امتی رب کو کیسے حساب دیں گے؟ حضور جانتے ہیں رب کا جلال کیا ہے، رو کے کہتے ہیں اے میرے اللہ میرے گناہگار امتی تجھے کیسے حساب دے پائیں گے؟ اے میرے مالک قیامت کا دن آئے نا تو میری گناہگار امت کا حساب میرے اوپر چھوڑ دینا، اپنی گناہگار امت کا میں حساب لوں گا.